بلراج ساہنی بالی ووڈ کے نامور اداکار تھے۔ ایک وقت تھا جب سینما کا دوسرا نام بلراج ساہنی تھا اور بلراج ساہنی کو سینما کہا جاتا تھا۔ یہ 1913 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے، گورڈن کالج میں پڑھتے رہے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، وہاں سے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا، راولپنڈی واپس آئے، شادی کی اور بیگم کو لے کر بنگال چلے گئے اور رابندر ناتھ ٹیگور کی یونیورسٹی شانتی نکیتن میں انگریزی پڑھانے لگے۔ مہاتما گاندھی سے رابطہ ہوا، گاندھی جی نے انہیں لندن بھجوا دیا اور یہ BBC میں بھرتی ہو گئے۔ وہاں سے ان کا صداکاری اور اداکاری کا کیریئر شروع ہو گیا اور پھر بلراج ساہنی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی فلمیں دھرتی کے لال، 2 بیگھہ زمین، چھوٹی بہن، کابلی والا، وقت اور گرم ہوا برصغیر پاک و ہند میں جدید سینما کی بنیاد ثابت ہوئیں۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان بھارت شفٹ ہو گیا۔ بلراج ساہنی 1973 عیسوی میں ممبئی میں فوت ہوئے، لیکن یہ مرنے تک راولپنڈی اور لاہور کو یاد کرتے رہے۔ اداکاری کے علاوہ مصنف بھی تھے، انگریزی، ہندی اور اردو تینوں زبانوں میں روانی سے لکھتے تھے اور لوگ ان کی تحریریں بھی پڑھتے تھے۔ یہ 1962 عیسوی میں اپنے کیریئر کی پیک پر پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ گورنمنٹ کالج ان کا میزبان تھا۔ یہ 10 اکتوبر 1962 عیسوی کو لاہور پہنچے اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لیٹ کر اس کی مٹی چوم کر اپنے وزٹ کا آغاز کیا۔ یہ پیدل چل کر گورنمنٹ کالج بھی پہنچے تھے۔ اس وقت یہ پاکستان میں بھی بہت مقبول تھے، چنانچہ ہر جگہ لوگوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور ان پر اپنی محبتیں نچھاور کیں۔ ڈاکٹر نذیر احمد اس وقت گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے۔ یہ اپنے زمانے کے انتہائی مشہور معلم اور دانشور تھے۔ فیض احمد فیض جیسے مشاہیر بھی ان کے سامنے بولنے سے پہلے ان سے اجازت لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کالج ہی میں رہتے تھے۔ انہوں نے بلراج ساہنی کے لیے اپنا بیڈ روم خالی کر دیا اور انہیں اس میں ٹھہرا دیا۔ یہ بلراج کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ بلراج ساہنی نے کمرے میں جا کر جب اپنے سوٹ کیس کھولے اور اپنے کپڑے لٹکانے چاہے تو اسے کمرے میں وارڈروب نہیں ملی۔ وہ کپڑے اٹھا کر پورے کمرے میں پھرتے رہے، مگر ڈاکٹر نذیر احمد کے بیڈ روم میں کپڑوں کی الماری نہیں تھی۔ انہوں نے آخر میں ڈاکٹر نذیر احمد سے پوچھا، سر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر احمد شرمندہ ہو کر بولے، بلراج صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میرے کمرے میں وارڈروب نہیں ہے۔ بلراج نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے جواب نے بھارت کے سب سے بڑے اداکار کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یار میرے پاس اتنے کپڑے ہی نہیں ہوتے کہ میں وارڈروب کی مصیبت پال لوں۔ یہ سن کر بلراج دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور یہ وہ ادارہ تھا جس سے پورے ہندوستان کا فیشن شروع ہوتا تھا۔ بلراج ساہنی نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف 2 سوٹ ہیں، ایک لانڈری میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ پہن لیتے ہیں۔ سلیپنگ سوٹ وہ باتھ روم میں لٹکائے رکھتے ہیں، جوتا وہ 5 سال کے لیے خریدتے ہیں، خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کرا لیتے ہیں، زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے ہیں، اور جب تک وہ بھی مکمل طور پر جواب نہیں دیتا وہ اس کا استعمال بھی جاری رکھتے ہیں۔ یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا۔ وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر ایوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کی 3 اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر پابندی لگائی اور یہ پابندی 30 سال قائم رہی تھی، لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں، اس کے کمرے میں وارڈروب نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب سادگی کے سلسلے کے واحد مجدد تھے؟ جی نہیں۔ دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ انسانی ذہانت کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں، چوتھا لیول جینیس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے۔ سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام نبی، اولیاء کرام، سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ تھے۔ یہ چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں۔
میں اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثال دوں گا۔ یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں۔ یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے NGOs کے حوالے کرتے ہیں اور NGOs انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی ہے۔ جاپان میں سیکنڈ اسٹریٹ کے نام سے سٹورز کی ایک چین ہے۔ اس میں سیکنڈ ہینڈ اشیاء بکتی ہیں۔ آپ کو وہاں جرابوں سے لے کر رولکس کی گھڑیاں تک مل جاتی ہیں۔ جاپانی لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کے بعد اشیاء کو آدھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں اور سٹورز انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا۔ آپ کو یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ مرارجی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس 2 پاجامے اور 3 کرتے تھے۔ یہ برسوں یہ کپڑے پہنتے رہے۔ جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیے اور دیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے۔ ایپل کمپنی کے بانی اور مالک اسٹیو جابز نے پوری زندگی جینز کی سستی پینٹ اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنی۔ اس کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا۔ وہ فرش پر سوتا تھا اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کی وارڈروب سے 3 جوتے، 2 پینٹس اور 5 گھسی ہوئی سلیو لیس شرٹس ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ آپ اسے 3 رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے اور یہ سوٹس بھی برسوں استعمال ہوتے ہیں۔ وارن بفیٹ آج بھی پرانے گھر میں رہتا ہے، پرانے سوٹس پہنتا ہے اور $5.5 کا میکڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے اپنے تمام گھر، جن کی مالیت تقریباً $134 ملین ہے، بیچ دیے ہیں اور اب اس کا کوئی ملکیتی گھر نہیں ہے۔ یہ آفس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور اس کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی پست ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ عبدالستار ایدی صاحب نے پوری زندگی مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے۔ ان کی ٹوپی کی مالیت بھی $2 ہوتی تھی، لیکن اس شخص نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس بنائی۔ زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہیں۔ یہ 97 سال کی عمر میں بھی لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے، لیکن آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ گاڑی بھی سستی استعمال کرتے ہیں۔ سیٹھ عابد بھی سادگی کی مثال تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ ایک ہی قسم کی شلوار قمیص میں دیکھا۔ میں نے ان سے ایک بار وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ جب 2-3 شلوار قمیضوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی الماری بھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب سے بھی بہت متاثر ہوں۔ اس شخص نے ملک میں 400 اسکول اور کالج بنائے۔ اس وقت بھی ان کے اسکولوں میں 1.5 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں، مگر آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں۔ انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کے افتتاح پر پہنا تھا۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے، اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے رقم بھی ضائع ہوگی، اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانی پڑے گی، اور کسی ایسے شخص کی حق تلفی بھی ہوگی جس کے پاس سویٹر نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل چاہا میں آگے بڑھ کر ان کا سویٹر چوم لوں۔ میں نے ایک بار حساب لگایا کہ میں سردیوں میں کتنی جیکٹس اور سویٹر استعمال کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ سردیوں کے صرف 3 ماہ ہوتے ہیں اور ان میں بھی شدید سردی صرف 20 دن پڑتی ہے۔ میں ان میں صرف 2 جیکٹس پہنتا ہوں، ایک ہلکی سردی کے دوران اور دوسری شدید سردی میں۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ پھر میرے پاس اتنے سویٹر اور جیکٹس کیوں ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یقیناً میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں جن کی ذہنی افلاس ختم نہیں ہو سکی اور یہ وارڈروبز کو ناک تک بھر کر خود کو رئیس سمجھتے ہیں، اور وارڈروب بھرو کے اس کھیل میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وارڈروبز والے لوگ بڑے نہیں ہوتے، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے کمروں میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی طرح وارڈروبز نہیں ہوتی، کہ جانتے ہیں کہ ضرورتیں محدود ہوتی ہیں لیکن ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔